قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ آپ سماعت کریں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ۔ اور یاد کرو جناب ایوب کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے، تو ہم نے اس کی دعا سن لی، تو ہم نے دور کر دی جو تکلیف اسے تھی، اور ہم نے اسے گھر والے اور اتنے ہی ان کے ساتھ اور عطا کیے اپنے پاس سے رحمت فرما کر، اور بندگی والوں کے لیے نصیحت ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت جو حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان کو بیان کرتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جو والد تھے ان کا نام انوس تھا۔ آپ حضرت اسحاق علیہ السلام کے جو بیٹے عیس تھے ان کی اولاد میں سے آپ حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو نسل چلی اس نسل حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اس طریقے سے حضرت اسحاق علیہ السلام، تو حضرت اسحاق علیہ السلام سے جو نسل چلی آپ ان کے اولاد میں سے ہیں۔ آپ حضرت ایوب علیہ السلام کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور آپ کی زوجہ کا نام رحمہ ہے، یعنی رحمت ہے، جو ذکر کیا گیا کہ یوسف علیہ السلام کی نسل سے، تو یوسف علیہ السلام کی نسل کے وہ مل گئے، اور حضرت ایوب علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کی نسل سے مل گئے۔ تو یعنی نبیوں کی نسلیں جو ہے وہ منقطع نہیں تھی بلکہ سب ملی ہوئی تھی، سب اہل ایمان میں سے تھے۔ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے افرایم کی بیٹی تھی، تو آپ سمجھ لیں کہ کتنا قریبی رشتہ ہے یہ۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام کا حولیہ کیا تھا جسے قرآن پاک حدیث پاک میں پیش کیا گیا، قرآن پاک میں تفسیر میں پیش کیا گیا، وہ یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بال گھنگرو بال تھے، گھنگرالے بال، آنکھیں موٹی تھی، خوبصورت تھے، شکل و صورت بہت خوبصورت تھی، گردن چوڑی تھی، سینہ چوڑا تھا، پنڈلیاں اور کلائیاں موٹی تھی، اور آپ کا قد لمبا تھا، لمبے تمبے لہیم شہیم تھے اچھے۔ آپ کے اوصاف یہ تھے کہ آپ مسکینوں پر رحم فرماتے تھے، یتیموں کی کفالت فرماتے، اور بیوہ عورتوں کی معاونت کرتے ہیں، جو لوگ جن کا کوئی سہارا نہ ہوتا ان کا سہارا بن جاتے آپ۔ مہمانوں کے ساتھ عزت و تکریم اور خندہ پیشانی سے پیش آتے ہیں، مہمانوں کے ساتھ بھی بڑا اچھا آپ کا رویہ ہوتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آزمائش سے پہلے آپ کو مال دولت اور دنیاوی عیش و عشرت کے تمام سامان فراہم کر دیے تھے، تمام چیزیں موجود تھی آپ کے پاس، کھیتی باڑی، غلہ، اناج اور دیگر جتنی چیزیں انسان کے دنیا کے لیے کافی ہوتا ہے اس سے کئی زیادہ اللہ تبارک نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ ہر قسم کے مال و دولت سے نوازا تھا، ہر قسم کے جانور یعنی بھیڑ بکریاں گائے بیل بھینس اونٹ وغیرہ کثرت کے ساتھ آپ کے پاس موجود تھے۔ 500 جوڑیاں بیلوں کے ہل چلانے والی تھی، آپ اندازہ لگائیں کتنے، مطلب یہ حال تھا کہ 500 تو جوڑیاں تھی خلین کے پاس جو ہل چلایا کرتی تھی، تو ہل چلانے والے جب 500 ہوں گے تو زراعت کتنی ہوگی اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے، اتنے زیادہ جانور تھے، اتنے تمام چیزیں موجود تھے، دستیاب تھے۔ 500 غلام خدمت گزاری میں تھے، 500 غلام خدمت گزاری میں ہوا کرتے تھے آپ کے، اور آپ ان کی خدمت کیا کرتے تھے، وہ آپ کی خدمت کیا کرتے تھے، آپ کے دیگر اور چیزوں کی دیکھ بھال کرتے تھے، اور آپ ان کی خدمت کیا کرتے تھے کہ ان کو جو بھی اجرت وغیرہ ہوتی دیتے۔ یعنی اس قدر اللہ تبارک نے نوازا تھا کہ وہ 500 لوگوں کو رکھے تھے، باندیا 500 رکھے تھے، اور 500 باندے رکھے غلام رکھے ہوئے تھے، اس لیے کہ تمام چیزوں کی دیکھ بھال کرنا ہے۔ پھر ہر غلام کی زوجہ اور اولاد بھی بطور خدام آپ کے پاس رہتے تھے، ہر غلام کے ساتھ اس کی بیوی اور پھر اس کی اولاد، وہ سب بھی آپ کے پاس پل رہے تھے۔ یہ اللہ تبارک نے اتنی نعمتوں سے سرفراز فرمایا تھا آپ کو۔ آزمائش سے پہلے جو ہے روایتوں میں آیا کہ آپ کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں۔ آزمائش جب اللہ تبارک نے آپ کو امتحان میں مبتلا نہ کیا، آزمائش نہ تھی، تو یہ کیفیت، یہ سچویشن تھی آپ کی۔ حضرت جبریل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جو قرب حاصل ہے اللہ تبارک تعالیٰ کو، یا اللہ تبارک تعالیٰ سے حضرت جبریل کا جو قرب ہے وہ اور فرشتوں کا نہیں ہے۔ حضرت جبریل کا معاملہ اللہ سے بے تکلفی ہے، تو جو باتیں ہوتی ہے پہلے حضرت جبریل سے ہوتی ہے،
پھر وہ جو ہے اور حضرت جبریل سے ہو کر پھر اور جگہ جاتی ہے آسمان میں، لیکن ہے نا اللہ تبارک تعالیٰ. تو اب جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان سے براہ راست اللہ تبارک تعالیٰ کلام فرماتا تھا. حضرت جبریل سے اللہ تبارک تعالیٰ براہ راست بغیر کسی پردے کے اللہ تبارک تعالیٰ کلام فرماتا تھا حضرت جبریل سے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جب کسی بندے کو پسند فرماتا ہے تو اس کا ذکر جو ہے جناب جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اللہ تبارک تعالیٰ کرتا ہے کہ میں اسے پسند کرتا ہوں، یہ مجھے اچھا لگتا ہے، یہ میرے رضا حاصل کرتا ہے، یا ہے نا. اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ جناب سید الملائکہ جو فرشتوں کے سردار ہیں روح الامی حضرت جبریل، ان سے ذکر فرماتا ہے. اور وہ میکائیل سے ذکر کرتے ہیں، حضرت میکائیل سے حضرت جبریل یہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ فلاں بندے کو بڑا پسند فرماتا ہے. تو اب حضرت جبریل کے بات میں کان میں بات یعنی ان کے جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بیان کیا، اب وہ جو ہے حضرت میکائیل کو بتاتے ہیں اور وہ دوسرے مقرب فرشتوں سے ذکر کرتے ہیں. حضرت میکائیل کو جیسے یہ بات پتہ چلتی تو وہ اور لوگوں کو کہتے ہیں اور فرشتوں کو کہ اللہ تبارک تعالیٰ فلاں بندے کو پسند فرماتا ہے. جب ان مقرب فرشتوں میں اللہ تعالیٰ کے اس خاص بندے کا ذکر اور چرچا ہوتا ہے تو تمام فرشتے اس پر رحمتیں نچھاور کرتے ہیں. جب اس مخصوص بندے کا ذکر ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے پسند فرماتا ہے تو فرشتوں میں اس کا ذکر ہونے لگتا ہے. پھر آسمانوں کے تمام فرشتے اس پر رحمت بھیجنے لگتے ہیں، پھر زمینوں کے فرشتے اس پر رحمت بھیجتے ہیں اور جو ہے زمین کے فرشتے اس بندے پر رحمت بھیجتے ہیں. اسی طریقے سے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی ہیں کہ جن کا جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ تمام فرشتوں میں ذکر خیر اور چرچا ہوتا رہتا تھا. اس دور میں آزمائش کے پہلے کے جو ایام تھے فرشتوں میں ان کا چرچا اللہ تبارک تعالیٰ فرمایا کرتا تھا. تو یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی خصوصیت تھی. اللہ تعالیٰ کبھی اپنے مقرب بندوں کو شدید مشکلات میں مبتلا کر کے آزماتا ہے، امتحان لیتا ہے کہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ میرا بندہ، یہ جو میرا بندہ ہے کتنا صبر کرتا ہے، کتنی آزمائش میں استقامت اختیار کرتا ہے. مصائب و آلام میں کوئی شکوہ تو زبان پر نہیں لاتا، مصیبت پہنچی تو شکایت شروع کر دی اور خوشحالی رہی تو اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کیا، ایسا تو نہیں ہے معاملہ. اور کبھی بہت مال و دولت عطا کر کے آزماتا ہے کہ دیکھتا ہے کہ پروردگار کہ میرا بندہ یہ کتنا شکریہ ادا کرتا ہے، میرا کتنا شکر گزار بندہ ہے، یہ بھی دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ. حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پہلے آرام و صحت، مال و دولت، اولاد اور ہر طرح کی خوشیاں عطا کر کے آزمایا کہ دیکھتے ہیں کہ اسے سب کچھ نوازنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ ایسا تو نہیں کہ میرا جو ہے اسی طریقے کا اس کا مزاج ہے یا کوئی بدل گیا مزاج، مال آنے کے بعد تبدیلی تو نہیں آ گئی. یہ اللہ تبارک نے آزمایا. اس میں بھی آپ نے عظیم کامیابی حاصل کی. جب مال و دولت کی فراوانی تھی، عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے، تب بھی اللہ تبارک تعالیٰ سے آپ دور نہ ہوئے. شکر گزاری کا جذبہ آپ کے اندر تب بھی بیدار تھا، تب بھی بڑی جو وہ شکر گزاری کا مادہ آپ کے اندر موجود تھا. کامیابی حاصل کی آپ نے اور آپ علیہ السلام نے شکریہ ادا کر کے ایک مثال قائم فرمائی. اس کے بعد آزمائش کا دوسرا دور شروع ہوا کہ اس وقت نعمت کا معاملہ تھا، بڑی اچھی خوشحالی تھی، تو اس وقت بھی آپ جو ہے آزمائش میں کامیاب ہوئے. دوسرا دور اللہ تبارک تعالیٰ نے چھین لیا آپ سے، جو کچھ اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا وہ تمام چیزیں لے لی اور امتحان کی گھڑی، سخت امتحان کی گھڑی تھی. زمین کے نیچے سے قدرتی آگ نے آپ کے باغات، کھیتیاں، اونٹ، بکریاں، چرواہے جلا کر راکھ کر دیے. سب کچھ دنیا کی جتنی نعمتیں ملی تھی آپ کو وہ تمام یک بارگی خاکستر ہو گئی، ختم ہو گئی. جب آپ کو پتا چلا تو آپ نے کہا کہ ایسا ہے کہ یہ سب مال و دولت اللہ نے ہی عطا کیا تھا اور وہی اس کا حقیقی مالک ہے، اور جب وہی اس کا حقدار ہے تو اسے ہی پہنچتا ہے، جب چاہے لے لے. مجھے اس پر کچھ کہنے کا اختیار نہیں ہے. میں اس پر کیا تو کروں، کیا چو چرا کروں، کیا کیوں کہوں، کیا کہوں، کچھ نہیں کہنے کا حق ہے مجھے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اسی کی چیز تھی، اس نے لے لی. یہ آپ نے کہا. آپ کی اولاد ایک مکان میں رہتی تھی، سب 7 بچے 7 بچیاں، 7 لڑکے 7 لڑکیاں مکان میں رہتے تھے. وہاں زلزلہ آ گیا، مکان گر گیا، تمام اولاد فوت ہو گئی، تمام اولاد ختم ہو گئی. مکان کی چھت اور دیواریں گرنے سے آپ کے بچوں پر کیا حال گزرا ہوگا اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے. جسم چکنا چور ہو گئے ہوں گے، ہڈیاں ٹوٹ گئی ہوں گی، سر پھٹ گئے ہوں گے، خون فوارے سے چھلنی ہو گئے ہوں گے، فوارے ہو گئے. لیکن یہ حال سن کر بھی اللہ کے نبی نے صبر کا مظاہرہ کیا، کمال صبر کا مظاہرہ کیا. یہ نہیں کہ دوڑے بھاگے چلے آئے ارے یہ کیا ہو گیا، اس صبر کیا.
وہی الفاظ زبان پر تھے کہ سب کچھ رب کی طرف سے تھا، جو چاہے وہ کرے، سب کچھ اسی کا ہے. یہ آپ کے جسم میں شدید حرارت سے ایسا اثر پیدا ہوا، شدید حرارت یعنی جسمانی گرمی خود پیدا ہوئی. اور ایک بیماری ہے وہ باضابطہ طور پر، وہ بہت ہزاروں میں لاکھوں میں کسی کو ہوتا ہے مثال، اور کبھی ہوتا بھی ہے کبھی نہیں بھی ہوتا ہے. جسم میں آگ لگ جاتی ہے اچانک. ایک بیماری ایسی ہے جسم کی تپش، جب وہ ایک بیماری ہے وہ خود انسانوں کے اندر ہے، وہ جسم میں اچانک آگ لگ جاتی ہے وہ. بہرحال آپ کے جسم میں شدید حرارت کی وجہ سے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ کے جسم میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے جب ہم کو خود گرمی ہوتی ہے، گرمی کے دنوں میں دانہ پھینک دیتا ہے، ہم کھجلانا شروع کرتے ہیں، پھر دوائیں لیتے ہیں، نہیں پاؤڈر لگاتے ہیں، نہ جانے کیا کیا ترکیبیں بناتے ہیں تاکہ وہ گرمی ختم ہو جائے اور جسم کھجلانا بند ہو جائے، جسم کا کھجانا بند ہو جائے. تمام ترکیبیں ہم سوچتے ہیں. سر سے لے کر قدم تک آولے پڑ گئے، آپ کے دانے آ گئے، آپ کے پورے جسم پر دانے آ گئے. شدید خارش ہو گئی، خارش مطلب کھجلی ہو گئی شدید قسم کی. ناخنوں سے جسم کو کھجلاتے، ناخن سے جسم کو کھجلاتے، یہاں تک کہ ناخن گر گئے، کھجلاتے کھجلاتے ناخن گر گئے. پھر آپ نے پتھروں کا سہارا لیا، وہ پتھر جو تھوڑا سا نوکدار رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پتھر نوکدار رہتے ہیں، تو اس سے جسم کھجلانا شروع کیا. جسم کو کھجلاتے کھجلاتے شدید زخمی ہو گیا جسم، زخموں میں بو آنے لگی. ظاہر سی بات ہے کہ جب جسم زخمی ہوگا تو بو آئے گی، اور گرمی کی تپش ہوگی، حرارت ہوگی، ٹھنڈی کا دن ہے تو وہ چیز ختم ہوگی، لیکن اگر گرمی کی شدت ہے تو اس میں سے بدبو آئے گی. یہ حال ہو گیا تھا آپ کے جسم کا. ان میں کیڑے پڑ گئے، جب وہ زخم سوکھا نہیں، بدبو آنا شروع ہوئی، کیڑے پڑ گئے. یہ حال تھا اللہ کے نبی کا. سارے جسم میں صرف آنکھ، دل اور زبان محفوظ تھے. یہ تین چیزیں محفوظ تھی. باقی مفسر بیان فرماتے ہیں، ابن عساکر تاریخ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم سے اگر کوئی کیڑا نیچے گر جاتا تو پھر آپ اس کیڑے کو اٹھا لیتے اور پھر اپنے جسم پر لوٹا دیتے اور کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو رزق دیا وہ کھاؤ. یہ کیفیت تھی، کمال کی کیفیت تھی اللہ کے نبی کی. اس طریقے سے جو ہے وہ اتنی تکلیف ہوتی ہوگی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کس تکلیف سے آپ گزرے. آپ کی بیماری نے جب شدت اختیار کی تو آپ کے اقربا تمام چھوڑ دیے. پہلے تو ایسا تھا کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ کسی بادشاہ سے کم نہیں تھے اور آپ کے دربار میں سب پل رہے تھے، یوں سمجھ لیں آپ. اور اب حال یہ ہے کہ لوگ آپ سے خود ہی کنارہ کشی کر کے اختیار کر کے بھاگ رہے ہیں، سب بھاگیں. اب یہاں ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو رہ گیا، ہم اپنا وقت کیوں برباد کریں، ہم چلیں. سب لوگوں نے آپ کو مصیبت میں چھوڑ دیا، تنہا چھوڑ دیا. بلکہ شہر سے باہر شہر والوں نے پلان بنایا کہ ایسا یار یہ آدمی بہت بدبو مار رہا ہے اور یہ جو ہے ہمارے لیے بھی مصیبت کا سامان بنے گا، اور یہ تو اس کا مرض ایسا نہ ہو کہ یہ ہم پر بھی لگے، لہٰذا اسے شہر کے باہر کر دیا جائے. کمال کا ظلم ایک امتحان ہے، صبر ہے اور صبر پر ظلم ہے. ایک جھوپڑی بنا کر دے دیا، اسی میں رہو آپ، ہے نا. یہ مرض ایسا نہ ہو کہ کہیں اور دوسرے کو لگ جائے، پریشان ہو لوگ. وہ سارے کے سارے آپ کو ساتھ چھوڑ کر چلے گئے، آپ کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے. صرف ایک آپ کی زوجہ جن کا نام رحمہ تھا، رحمہ بنت افرایم بن یوسف تھا، وہ بدستور جیسا آپ کے ساتھ پہلے رہتی تھی ویسے ہی پھر بھی آپ کے ساتھ رہ رہی تھی. آپ کی خدمت گزاری میں رہی، آپ کی دیکھ بھال کرتی رہی، آپ کو کھانا فراہم کرتی رہی، آپ کی ضروریات کا ہر طرح خیال رکھتی رہی. سبحان اللہ کے نبی یہ وقت حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پوتی تھی، کتنی صابرہ تھی، کتنی اچھی تھی، کتنی نیک تھی. اس نے ساتھ نہ چھوڑا. بھائی نبی کی پروردہ تھی، نبی کی پالی ہوئی تھی، نبی کے گھر سے آئی تھی اور نبی کے پاس تھی، تو وہ کیوں کر وہ چھوڑ کر جاتی. بہرحال حضرت ایوب علیہ السلام ایک دن آپ کے خدمت گزار، وفادار، نیک شیار، بامراد نیک زوجہ نے عرض کیا کہ کاش تم اللہ سے دعا کرتے کہ وہ تمہاری تکلیف دور کر دیتا. اللہ تعالیٰ تو سب سنتا ہے، تم اللہ سے دعا کرو کہ تمہاری تکلیف دور کر دے اللہ تعالیٰ. یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ عیش و عشرت، راحت و سکون، مال و دولت، ان تمام چیزوں کی فراوانی میں کتنا وقت ہم نے گزارا ہے. بہت لمبا ہم نے زمانہ گزارا کہ نہیں گزارا، کتنے اچھے ہم نے زندگی گزارے. تو آپ کی زوجہ نے عرض کیا بہت وقت گزارا ہے. ایک روایت کے مطابق 80 سال ہم نے گزارے ہیں، 80 سال ہمارے بڑے خوشحالی کے گزرے ہیں. تو اب آپ نے فرمایا
کہ مجھے اللہ سے شرم آتی ہے کہ میں اس سے دعا کروں جبکہ میری آزمائش کا وقت اتنا بھی نہیں ہوا جتنا میری آسائش کا وقت تھا. یعنی ابھی 80 سال گزرے نہیں ہیں میرے, یعنی کم سے کم دونوں تو برابر ہو جائیں, غم کے وقت اور خوشی کے وقت دونوں برابر اگر 80 سال ہو جائیں تب تو میں رب کی بارگاہ میں فریاد کروں. ابھی کچھ ہی زمانہ گزرا ہے تکلیف کا اور ہم رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کریں گے پروردگار معاف کر دے, ٹال دے مصیبت کو, تو یہ سمجھ سے باہر ہے. مجھے رب کی بارگاہ میں شرم آتی ہے کہ میں ہاتھ اٹھاؤں. اب ہوا یہ کہ تقاضۂ بشریت انسانی تقاضا ہے, پھر بھی اس نے بہت بڑی خدمت کی آپ کی زوجہ نے آپ کی بڑی خدمت کی. ایک مرتبہ آپ کی زوجہ نے کو آپ نے طلب کیا, بلایا کسی وجہ سے, کسی کام سے, تو دیر سے حاضر ہونے پر آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ میں کچھ کہہ رہا تھا تم کو سننا چاہیے, اتنی تاخیر سے آنے کی کیا ضرورت تھی, جب میں بلا رہا تھا تب آنا چاہیے تھا. اس طریقے سے آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا. ممکن ہے بیماری کی وجہ سے طبیعت میں بھی سخت مزاجی آ گئی ہو, کہ ظاہر سی بات ہے کہ بیمار کے قریب رہ کے بھی مزاج تھوڑا سخت ہو جاتا ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ یار تھوڑا سا, اب بیمار آدمی بے تکا بے ٹائم کبھی بلائے گا, اس کی ضرورتیں ہوگی. ہم ایک مریض کے پاس اگر اپنا وقت دیتے ہیں, پیشنٹ کے پاس, جن لوگوں کو تجربہ ہوگا وہ جانتے ہوں گے, مجھے تو تجربہ ہے اس کا مریض کے پاس رہ کے, تو وہ بے وقت بلائے گا, بے وقت اس کی ضرورتیں ہوں گی. کبھی پیشاب لگ رہی ہے اور ایک دم بیڈ ریسٹ ہے وہ, تو بالکل وہ مجبور ہے, تب تو آپ کی نیند بھی نہیں دیکھی جائے گی. وہ آپ کو اٹھنا ہے, اس کی ضرورتوں کا خیال رکھنا ہے, کھانا کھلانا ہے, دوا دینی ہے, اس کی جو ضرورت ہے وہ پوری کرنی ہے, کپڑا بدلنا ہے, نہ جانے کیا کیا. یہی سیم کنڈیشن حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تھی. تو اہلیہ خدمت کرتے کرتے تھوڑا سا مزاج تقاضا بشریت کے بنیاد پر جو ہے وہ مزاج میں تھوڑا سا سختی آ گئی تھی حضرت ایوب علیہ السلام کی, اور آپ جو ہے کسی وجہ سے نہ آ سکی وقت پر. زیادہ مناسب یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ اتنی بڑی ناراضگی کی وجہ یقیناً کوئی بڑی وجہ ہوگی, وقت سے نہ آ سکی وہ, آپ کوئی کام میں لگی ہوگی, کوئی کام میں مصروف ہوگی. جیسے مفسرین نے ایک وجہ یہ بیان کی کہ شیطان نے آپ کی زوجہ کے پاس, شیطان آیا ایک طبیب کی شکل میں, ایک ڈاکٹر کی شکل میں آیا اور کہنے لگا کہ تمہارے خاوند بڑی تکلیف میں مبتلا ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے خاوند جو ہے, تمہارے جو شوہر ہیں, بڑی تکلیف میں مبتلا ہیں. اگر تم چاہتی ہو کہ میں انہیں دوا دے دیتا ہوں, وہ ٹھیک ہو جائیں گے, اور جب صحت یاب ہو جائیں گے تو اس کے بدلے میں میرا شکریہ صرف ان الفاظ میں ادا کر دینا کہ وہ تم ہو کہ تم نے مجھے شفا دی. یہ خالی یہ جملہ کہہ دینا, میرا شکریہ ادا ہو جائے گا. یہ بات شیطان نے ایک ڈاکٹر یعنی حکیم کی شکل میں آ کر جناب رحمہ سے, حضرت ایوب علیہ السلام کی اہلیہ سے کہا. یہ بات جو ہے وہ ہو رہی تھی. آپ کی زوجہ نے یہ بات معمولی سمجھی اور ان کا خیال بن گیا کہ اس پر عمل کرنا تو آسان ہے, کوئی مشکل کام تو نہیں ہے, اور کسی انسان کا شکریہ ادا کرنا بھی تو چاہیے ہی انسان کا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا. جو لوگوں کے احسان کو نہیں مانتا وہ اللہ کے احسان کو کیا مانے گا. تو یہ حدیث پاک بھی ہے. بہرحال تو شیطان نے یہ بات ڈال دی اس کے ذہن و دماغ میں, ان کے ذہن و دماغ میں. اب آپ نے کہا کہ ایسا ہے کہ یہ معمولی چیز ہے, چلو کر ہی لیتے ہیں, کیا مسئلہ ہے, کم سے کم اس سے شفا تو مل جائے گی ان کو. بہرحال حضرت ایوب علیہ السلام کے سامنے آ کر انہوں نے پورا ماجرا بیان کیا, تو آپ نے سمجھ لیا کہ شیطان میرے امتحان میں مجھے ناکام کرنا چاہتا ہے. یہ ہو نہ ہو یہ شیطان کی سازش ہے. آپ نے اپنی زوجہ سے ناراض ہو گئے آپ, اور آپ نے فرمایا کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو تمہیں 100 کوڑے ماروں گا. کسے کہا؟ اپنی زوجہ کو. کسے کہا؟ اپنی بیوی جناب رحمت کو کہا. ابھی تمہارے ہاتھوں سے کوئی چیز نہیں کھاؤں گا, مجھے تمہارے ہاتھوں کا کوئی چیز نہیں چاہیے, نہیں کھانا ہے مجھ کو. ناراضگی کا اظہار کیا آپ نے. اسی وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام نے رب کے حضور عرض کیا کہ مجھے شیطان نے تکلیف اور ایذا لگائی ہے, مجھے شیطان نے تکلیف پہنچائی ہے اور مجھے ایذا یعنی تکلیف پہنچائی ہے. اب آزمائش کا وقت ختم ہوا, کیسے کیسے کر کے وہ دن گئے. اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام سے ان دنوں کو, ان مصیبتوں کو ٹال دیا. اب حال یہ ہوا کہ ایوب علیہ السلام کو یاد کرو, قرآن پاک کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ اور ایوب علیہ السلام کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی اور تو سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے, تو ہم نے اس کی دعا کو سن لی. جیسے اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا, دعا کی, ہم نے اس کی دعا سن لی اور ہم نے دور کر دی جو اسے تکلیف تھی, تکلیف کو بھی ہم نے دور کر دیا. اور ہم نے اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ اتنے ہی عطا کیے اپنے پاس سے رحمت عطا کر کے, اور بندگی والوں کے لیے نصیحت ہے. جو کچھ فوت ہوا تھا, جو کچھ ان سے ضائع ہو گیا تھا,
کھیتی باڑی سب کچھ ختم ہو گئی تھی, اولاد بھی ختم ہو چکی تھی, جو کچھ ختم ہو چکا تھا دوبارہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دے دیا, دوبارہ دے دیا, عطا کر دیا, اولاد بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے دے دیا. تو اب حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو ہے, دیکھیے دعا کا بھی کتنا اچھا انداز ہے کہ اے پروردگار مجھے تکلیف پہنچی ہے, تو رحم فرمانے والا ہے. یہ نہیں کہا کہ میری تکلیف کو ٹال دے, یہ نہیں کہا. ہم کو کچھ ہوتا ہے تو شکوہ شکایت پہلے ہوتا ہے, پھر اگر دعا کی توفیق ملی تو سب سے پہلے یہ کہ میری تکلیف دور ہو جانا چاہیے, یہ ہونا چاہیے وہ. لیکن حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اپنے رب سے جو التجا تھی وہ کیا تھی؟ بڑی ہی پیاری التجا تھی, اور بہت ہی اچھے انداز میں آپ نے بیان کیا کہ اے پروردگار مجھے تکلیف پہنچی ہے, تو ارحم الراحمین ہے, تو مہربانی فرمانے والا ہے, تو کرم فرمانے والا ہے. یہ کہا, یہ نہیں کہا کہ مجھ سے تکلیف کو دور فرما دے, نہیں, مجھے تکلیف پہنچی ہے تو ہی بہترین رحم فرمانے والا ہے. یہ جملہ آپ کا تھا جسے قرآن پاک نے بیان کیا. اب ہوا یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے وہ حکم دیا کہ اے ایوب ایسا کرو کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو, جیسے زمین پر مارو گے اس سے چشمہ جاری ہو جائے گا, اس سے چشمہ پانی نکل جائے گا اس زمین سے, اس سے پانی پیو اور نہاؤ, تمہیں شفا حاصل ہو جائے گی. پانی اسی جب تم پیر مارو گے پانی نکلے گا, جو پانی نکلے گا اسی پانی کو پینا اور اسی سے نہا لینا. جب تم پیو گے اور نہا لو گے شفا پا جاؤ گے. یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. آپ کے نہانے سے جسم کے ظاہری تمام تر بیماریاں شفا ہو جائیں گی جو ظاہری جسم پر ہے, جو دکھ رہی ہے, اور پینے سے اندرونی تمام بیماریاں شفا پا جائیں گی, تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی, شفا پا جاؤ گے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنتی لباس عطا فرمایا, تمام جسمانی اور اندرونی بیماریاں سب ختم ہو گئی اس پانی کے ذریعے سے. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنتی لباس عطا فرمایا. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے لباس زیب تن کر کے ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے. ابھی یہ کہاں کا حال ہے؟ جھوپڑی میں جہاں پر رہتے تھے وہیں پر آپ بیٹھ گئے خاموشی کے ساتھ. اتنے میں شفا پا گئے, اللہ تعالیٰ نے شفا. آپ کی زوجہ آئی تو انہوں نے جو ہے آپ کو پہچانے میں بڑی دشواری ہوئی, پہچان نہ سکی کہ یہ کون شخص ہے, پہچان نہ سکی کہ یہ ہے کون. بار بار وہ آپ ہی سے پوچھتی تھی کہ اے اللہ کے بندے یہاں ایک بیمار شخص تھا وہ کہاں ہے, ایک بیمار شخص رہ رہا تھا وہ کہاں ہے, وہ کہاں چلے گئے. پریشان ہو کر پوچھا کہیں بھیڑیے تو نہیں لے گئے ان کو. بھئی آخری ایسی سچویشن تھی کہ ایسے میں جانور بھی انتظار کرتے ہیں کہ کوئی مل جائے اور لے کے چل, کہیں ایسا تو نہیں کہ بھیڑیا لے کر چلا گیا. بہرحال بار بار پریشانی سے پوچھ رہی تھی تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے, میں ہی ایوب ہوں, میں ہی وہ ایوب ہوں جس کا تم ذکر کر رہے ہو, میں ہی ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا فرما دی. اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑی مصیبت کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی. ایک قول یہ ہے کہ آپ کو دوبارہ اللہ تبارک تعالیٰ نے شباب عطا فرمایا, جوانی عطا فرمائی. عمر ڈھل چکی تھی, بوڑھے ہو چکے تھے, کمزوری آ گئی تھی, ناتوانی, اور بیماری کی وجہ سے آدمی اور کمزور ہو جاتا ہے, اور اس قسم کی بیماری آدمی کو اور کمزور کر دیتی ہے, آدمی کے جسم کو کھا جاتی ہے. یہی سچویشن تھی. لیکن روایتوں میں آیا, مفسرین نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو دوبارہ جوانی عطا فرمائی, اور پھر پہلے کی طرح اور اولاد بھی عطا فرمائی, بے شمار اولاد عطا فرمائی. اسی طرح آپ کو مال کثیر اور دولت بھی عطا فرما دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سونے کی مکڑیوں کی بارش کر دی آپ کے اوپر. سونے کی مکڑیاں تو ظاہر سی بات ہے کہ سونے کا جال بھی ہوگا, سمجھ رہے ہیں آپ, سونے کا جال بھی ہوگا, یعنی سونا آپ پر جو ہے وہ سونے کی بارش کر دی آپ پر. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم پکڑ پکڑ کر ایک ایک کو جو ہے وہ اپنے کپڑے میں ڈالتے تھے, یہاں تک کہ آپ نے ایک چادر بچھا کر اس میں جمع کرنا شروع کر دیا مکڑیوں کو. اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی کہ اے ایوب تم سیر نہیں ہوتے کیا, بس نہیں ہے تم کو, ارے ہو گیا نا, کتنا لوگے. تو اب حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے عرض کیا ہے مولا کائنات تیرے فضل سے کون سیر ہو سکتا ہے, تو جتنا دے اتنا کم ہے, تو جتنا دے اتنا کم ہے. اب ہم تو تیرے ہی بھکاری ہیں, تیرے ہی تو فقیر ہیں, تو دے گا, تیرے خزانے میں کوئی کمی تو ہے نہیں, تو جتنا دے گا اتنا کم ہے ہمارے لیے, تو دے, تو عطا کر. بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 18 سال بیماری اور تکلیف میں گزارے, پھر وہی رونق بحال ہو گئی, پھر جیسا تھا ویسے ہی نارمل ہو گیا. اب جو ہے آپ نے اصل میں منت مان لی تھی کہ ایسا کہ جس دن ٹھیک ہوں گا تو 100 کوڑے لگاؤں گا, یعنی
शैतान के तुम हरबे पर अमल करते और फिर मैं नाकाम हो जाता अपने रब के इम्तिहान में, लिहाजा जो है मैं तुम्हें 100 कोड़े लगाऊंगा। ये कब बात की थी? तकलीफ के दिनों में ये वादा कर लिया था और नजर मन्नत मान ली थी कि मैं जिस दिन शफा पाऊंगा और हालात अच्छे हो जाएंगे तो फिर तुम्हें 100 कोड़े लगाऊंगा। अब बात क्या किया जाए? बहरहाल चूंकि आपने उज़्र शरी और अल्लाह ताला की रजामंदी की खातिर ज़ौजा से नाराज होकर कसम उठाई थी, अल्लाह ताला नाराज ना हो जाए इसलिए कसम खाई थी कि जिस दिन मैं शिफा पा जाऊंगा, क्योंकि ये रब के मर्जी के खिलाफ काम होने वाला था, इसलिए आपने अल्लाह को राजी करने के लिए कसम खा ली थी। बहरहाल कि मैं दुरुस्त होकर तुम्हें 100 कोड़े मारूंगा। अब तंदुरुस्त होने पर कसम को पूरा करना लाजिम था, सही सलामत हो गए, अब तो कसम को पूरा करना पड़ेगा आपको। नजर आपने जो मानी थी, कसम खाई थी, वो कसम तो पूरा करना होगा। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से अल्लाह ताला के नबी की ज़ौजा को कोड़ों से बचा लिया, कोड़ों से, कोड़े लगने से बचा लिया। तरकीब ये बताई गई क्योंकि अल्लाह के नबी ने भी इसी की रजा के लिए कसम उठाई थी, लेकिन उनकी ज़ौजा ने भी रब की रजा के खातिर ही अपने शौहर की खिदमत की। एक ने कसम खा ली और एक ने अपने शौहर का दामन न छोड़ा, जिंदगी भर सुख दुख हर तरीके से शरीक थी, वो पूरी खिदमत की अल्लाह के रजा के खातिर। तो ये चीज रब को कैसे गवारा होती कि जब उसने अपनी मुसीबत में मेरे बंदे को ना छोड़ा, तो आज उस पर जब मुसीबत आनी है तो मैं उसे कैसे छोड़ूं? तो हुआ ये कि जब लोग सब छोड़ के चले गए थे तब भी आपकी एलिया ने आपका ख्याल किया। इस तरह रब्बुल आलमीन ने दोनों की अदा को पसंद फरमाया और न नबी को मना किया, ना उनकी ज़ौजा को कोड़ा लगाने से मना किया। नबी को भी ये हुक्म नहीं दिया कि तुम जो है ये तुमने क्या कसम कर ली और तुम अपनी ज़ौजा को मारोगे 100 कोड़े, ये नहीं कहा, बल्कि नबी की उस कसम को भी पूरा किया और उस कसम को पसंद फरमाया और ज़ौजा की अदा को भी पसंद फरमाया जो आपने खिदमत गुजारी की अपने शौहर की। तो दोनों की अदा अल्लाह को पसंद आई। अल्लाह ताला ने जो है जनाबे अय्यूब अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप ऐसा करें कि 100 तीलियों वाला, 100 तिनकों वाला एक झाड़ू लें, 100 तिनकों वाला। तरकीब ये बताई अल्लाह तबारक तआला ने कुरान पाक के जरिए से कि ऐसा है कि 100 तिनकों वाला, 100 काड़ी जो होती है वो झाड़ू में, वो आप ले लें, एक झाड़ू ले लें, तैयार कर लें और अपनी ज़ौजा को मारें। आप अपनी ज़ौजा को मारें, इस तरह आपकी कसम भी पूरी हो जाएगी और मामला भी दुरुस्त हो जाएगा। ये अल्लाह ताला की शान करीमी है कि उसने खुद अपने फजल से हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की इस चीज की इजाजत दी, वरना और कसम आम लोगों की कसम ऐसी होती नहीं है और वो पूरा करना जरूरी होता है? वरना कोई और इंसान ऐसी कसम उठा ले तो इस किस्म की, इस तरह की जो कसम होती है झाड़ू मारने से पूरी तो नहीं होगी, वो कोड़े लगाना ही पड़ेगा उसको। समझ रहे हैं बात को? बल्कि उसके लिए लाजिम होगा कि वो कसम को तोड़ दे और कफारा अदा करे। कसम तो बहरहाल उसकी वो दुरुस्त नहीं, लेकिन वो रज़ा इलाही की खातिर अल्लाह के नबी हैं, उनकी कसम है। आम इंसान अगर ये कसम खाए तो उसको ये है कि वो ऐसी कसम तो पूरी कर नहीं पाएगा, बीवी को 100 कोड़े तो मार नहीं पाएगा। ऐसा है कि वो अपनी कसम तोड़ दे और कफारा अदा करे, मिस्किनों को खाना खिलाए या फिर वो रोजे रखे, वो ये कसम का कफारा। ख्याल रहे कि किसी शरई काम में अल्लाह ताला और उसके रसूल की तरफ से रियायत मिले तो ये उनकी मेहरबानी है। ये अल्लाह तबारक तआला ने रियायत अता फरमाई थी किसे? अपने बंदा खास हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को, और लोगों को ये रियायत नहीं मिलती। वो मालिक है, चाहे तो माफ कर दे और चाहे तो उसमें आसानी की राह पैदा कर दे। अल्लाह ताला ने माफ भी कर दिया और आसानी की राह भी पैदा कर दी अपने अय्यूब अलैहिस्सलाम के लिए। लेकिन इंसान खुद कोई ऐसा हीला करे कि उसकी वजह से हुक्म शरई टल जाए, ये नाजायज है। इंसानी खुद तरकीब बना ले कि मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा क्या, तो ऐसा नहीं है। ये अल्लाह तबारक तआला ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को कुरान पाक के जरिए से ये बतलाया कि तुम ऐसा करो तो जो हमारी तुम्हारी तौबा भी हो जाएगी, तुम्हारी कसम भी पूरी हो जाएगी। तो ये अल्लाह तबारक तआला ने रियायत अता फरमाई थी। इंसान किसी ऐसे हीले को, ऐसे आइडिया को इख्तियार करे कि ज़कात अदा न करनी पड़े या रोजे गर्मियों में न रखने पड़े बल्कि सर्दियों में उसकी क़ज़ा कर ले, इस तरह के हथकंडे बगैर उज़्र शरई अगर किसी ने इख्तियार किया तो बातिल है, काबिल कबूल नहीं है। तो ये क्योंकि अपने मन चाहिए, वो अपनी मर्जी है और इसमें रब की मर्जी तो है नहीं, लिहाजा ये तमाम चीज़ों से बचना चाहिए। अल्लाह तबारक तआला हम सबको नेकियों की तौफीक अता फरमाए। कुछ ही बातें मेरा ख्याल है रह गई हैं, वो फिर इंशाअल्लाह आइंदा दिनों में जो है वो आप कल हजरत ज़ुल्किफ्ल और हजरत यसा अलैहिस्सलातु तस्लीम दोनों नबियों के बारे में
مختصر سی باتیں ہیں وہ آپ انشاءاللہ سماعت کریں گے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صبر کا صدقہ عطا فرمائے, اور جو نعمتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمائی اسی طریقے سے ہم سب کو نعمتوں کے حصول کے بعد شکر کرنے کا جذبہ قائم رکھنے کی اور شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, مصیبتوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مالک بادشاہ کئی مکار سازا پروردگار عالم تیری دی ہوئی توفیق سے جو حق نیک جائز باتیں کہی سنی گئی قرآن و حدیث کی روشنی میں ان تمام بنسب عمل کی توفیق عطا فرما. سیکھنے سمجھنے اس پر فکر کرنے غور کرنے اور اسے دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم ہماری ظاہری پوشیدہ تمام تر باتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس ماہ مبارک کی خیرات عطا فرما, اس کی برکتوں سے مالا مال فرما. پروردگار عالم جو لوگ دعا کریں ان کی دعاؤں کو قبول فرما, جو آمین کہیں ان کی آمین کو قبول فرما. جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں پروردگار عالم انہیں پورے وقت کو پروردگار عالم تیری عبادت میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرما, اور جو کچھ دعا کریں ان کی دعاؤں کو قبول فرما, ان کی عبادتوں کو قبول فرما. جو لوگ ان کے حق میں دعا کریں ان کی دعاؤں کو قبول فرما اور ان کی دعاؤں کو قبول فرما, اور جو لوگ یہ لوگ جن کے حق میں دعا کریں پروردگار عالم ان کی دعاؤں کو قبول فرما. پروردگار عالم ہم سب پر کرم فرما, رحم فرما. تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار, نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.